الحمدللہ عزوجل ایک ماہ کا مدنی قافلہ ہمارا سفر پر ہے، اور مدنی قافلے کے دوران جو ہے ایک علاقے میں جو ہے قبرستان کے قریب سے گزرنا ہوا، تو قبرستان میں جو ہے اس قبر پر نظر پڑی. جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے قبر کے اوپر جو ہے لائٹنگ جو ہے لگائی ہوئی ہے. تو امیر اہل سنت بابا جان کی بارگاہ میں یہ مدنی التجا ہے کہ آپ اس کے تعلق سے کچھ نصیحت والے مدنی پھول ارشاد فرمائیں، اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ یہ اس طرح سے قبروں کے اوپر جو ہے لائٹنگ کرنا، روشنائی کرنا، اس سے قبروں کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے، قبر والے کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے یا پھر نہیں، اس کے تعلق سے جو ہے کچھ ارشاد فرمائیں. ہر جگہ نئے انداز ہوتے ہیں. یہ کوئی پورا شاید گلاس کا یا پلاسٹک کا خول بھی بنا ہوا ہے جو قبر پر رکھا ہوا، اور اندر کوئی لڑیاں وہ ٹیکنیک کے ساتھ اس میں جوائن ہے. تو اس سے میت کو تو فائدے کا کوئی بھی تصور نہیں ہے. میت کو کیا فائدہ ہوگا؟ میت کے تو اس کی قبر میں تو اس کے اعمال کا اجالا ہوگا، نور مصطفیٰ کی روشنی ہوگی، اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا. اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے میت کو. اب یہ کہ یہ بلا وجہ کی زینت، کہ اگر کوئی اس کا صحیح مقصد بھی معلوم نہیں ہو رہا، یوں بظاہر تو بلا وجہ کی ایک زینت ہے جو قبروں پر نہیں ہونی چاہیے. مزارات اولیاء پر عرسوں کے موقع پر یہ جو لڑیاں لگاتے ہیں نا، تو اس کے تو جواز کی، اس کے جائز ہونے کی صورتیں ہیں، لیکن یہ جو ہے نا، یہ تو بلا وجہ قبرستان میں لگا کے چلے جاتے ہوں گے لوگ. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تو بالکل فضول ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے. ضرورت بھی نہیں ہے، اسراف کے اندر ہی آئے گا. قافلے، مدنی قافلے اسراف میں ہی آئے گا نا. جیسے چراغ کا بھی علماء نے فرمایا کہ اسی صورت میں قبرستان میں جلائے جبکہ وہاں راہگیر کو یا جو پڑھنے والے آئیں گے تو وہ اس کے سائے میں بیٹھ کے پڑھ سکیں گے. اس کی تو ظاہر ہے کہ وہ اسراف سے بڑھ کر ہی کو چراغ سے بڑھ کر ہی کو صورت نظر آ رہی ہے بظاہر. تو یہ بالکل جیسا امیر اہل سنت نے فرمایا کہ قبروں پر زینت نہیں ہے، قبر زینت کے لیے نہیں ہے. قبروں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کنت نہایتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الآخرہ، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو، یعنی قبروں کے پاس جایا کرو. وجہ اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے. تو قبریں اگر اس طرح کی ڈیزائننگ والی یا اس طرح کی زیب و زینت والی ہوں گی تو پھر وہ آخرت کی یاد نہیں دلائیں گی. یہ تو ٹپ ٹاپ اور شوشا ہو گیا. مزارات اولیاء کے حوالے سے ایک الگ بات ہے جو امیر اہل سنت نے بیان فرمایا کہ اس کے خصوصی مواقع پر اس طرح کیا جاتا ہے تو وہ دلوں کے اندر عظمت ڈالنے کی ایک صورت ہوتی ہے. امیر اہل سنت آپ کی بارگاہ میں سوال ہے، گھروں میں جو لائن کا پانی ہے اب میں مدنی قافلے والوں سے عرض کر رہا تھا، دعوت دیں. اگر اس طرح کا رواج اس طرح کا دیکھے نا، اور اگر انہوں نے مخالفت میں بیان کیے نا، تو یہ عوام جو ہے نا، یہ اتنے بعض اوقات وہ پکے ہوتے ہیں اپنے گناہوں کے کام میں کہ وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، مسجد میں آپ کو کام کرنے نہیں دیں گے. تو یہ کام اول تو علماء کا ہے سمجھانے کا، یا جس نے ایسا کیا آپ اس کو جانتے ہیں تو، اور آپ کو ظن غالب آتا کہ یہ مان جائے گا، اور آپ کے پاس بھی دلائل ہیں سمجھانے کے، اتنا علم ہے تو سمجھانا چاہیے، سمجھانا ضروری ہے. بلکہ اگر ظن غالب آ جائے کہ یہ مان جائے گا، ورنہ یہ کہ آپ اگر اس طرح کے اختلافات شروع کر دیں گے نا، طرح طرح کے رواج ہوتے ہیں جو جدی پشتی ہوتے ہیں، اور لوگ مطلب ہے نا کہ اس کو ماننے کے ادھر قافلہ نہیں آئے گا، ہمارے وہ پردادا سے ہم لوگ یہ اور یہ آ کر یہ نئے نئے مسائل چھیڑتے ہیں. کس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ بتیاں مت لگاؤ قبر پر؟ تو آپ جواب تو دے نہیں سکیں گے تو مشکل ہو جائے گا. یہ میں تمام مبلغین کو، ہمارے مدنی قافلے والوں کو یہ عرض کرنے لگا ہوں. اب آئین ممکن ہے کہ یہ سوال چل گیا اور یہ علاقے کا کوئی مسئلہ ہو اور وہ ناک کا مسئلہ بن جائے. اچھا، دعوت اس والے یوں بھی کرتے ہیں.
یہ تو فلا فلا مولانا بھی آئے تھے، فلا فلا پیر صاحب بھی آئے تھے، انہوں نے بھی منع نہیں کیا اس سے. تو یہ ایک مطلب سب کو سمجھانے کی بات ہے کہ بات وہاں کی جائے جہاں اپنے پاس بھی دلیل ہو شرعی طور پر، اور سامنے والا بھی سمجھنے والا اپنے کو لگے کہ یہ مان جائے گا. باقی جو تھوڑا بہت کام ہے نا اس کے رکنے کا بھی اندیشہ ہے. ایسی کئی صورتیں ہوتی ہیں کہ جو مطلب لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ مانتے نہیں، وہ الگ بات ہے. خاص تصویر دکھا کر کسی مقام کی، اور یہ ان کے خاندان والے ہوں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ ناراض ہو جائیں کہ ہماری اس طرح کی خوبصورت قبر کو ہماری دادی جان یا ہماری امی جان بڑی محبت تھی ہم کو، اس سے ہم نے یوں کیا، محبت میں تو سب کچھ ہوتا ہے، اور یہ اس طرح کے ایسے کھوٹے دلائل دینے شروع کر دیں گے اور یہ آپ کی مخالفت شروع کر دیں گے. تو اللہ پاک ہم سب کو حکمت عملی سے دین کی خدمت کی سعادت بخشے. الحکمت و دالت المؤمن، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.